اگر ایک ہے تو تجویز کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کو تجاویز کہتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری مجھ جیسے چھوٹے انسان کو دی گئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بخوبی آپ کے سامنے رکھوں۔ تقریباً پورے 10 تجاویز ہیں۔ نمبر 1، مساجد کو مرکز بنانے کا کام کریں۔ یہ جو مساجد ہیں ان کو ہمیں ہر اعتبار سے مرکز بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو عبادت گاہ، تعلیم گاہ، عدالت گاہ، خدمت گاہ بنا کر کام کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد صرف عبادت گاہ ہے تو معاف کیجئے گا، اس انسان کی عقل نعوذ باللہ کہیں میرا اور آپ کے آقا کی عقل سے نہ بڑھ جائے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، اب مسجدوں میں جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح مسجدوں کے پلیٹ فارم سے الیکشنز میں اور آئی ڈی ووٹر ڈلائی اور آدھار کارڈ بنائے، اور اسی پر آگے ہم لوگوں کو کام کرتے ہوئے اس سے بڑھ کر حکومت کی طرف سے ملنے والی مراعات اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کی ترتیب ہمیں بنانا ہے۔ نمبر 3، اس کی ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ ہر مسجد میں ایک ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے شخص کا تنخواہ پر تقرر کیا جائے۔ تنخواہ پر تقرر کرنے کا جو یہ جملہ ہے اس لیے بنایا گنایا ہے، اس لیے لکھا گیا ہے کہ آپ کو بہت سے مساجد میں ایسے نوجوان ملیں گے جو فری کام کریں گے لیکن وہ زیادہ دیر اور دور تک آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو اس لیے مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ تنخواہ پر نوجوان کو مقرر کریں، جس کا کام یہ ہو کہ وہ حکومت کی طرف سے نکلنے والی اسکیموں کی جانکاری لے اور ضرورت مند عوام تک پہنچائے۔ مائنارٹی فنڈز کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، یعنی جو بھی فنڈ ہمارے لیے متعین ہوتا ہے حکومت کی طرف سے وہ ہمارے میں سے ہر ایک تک پہنچائے، یہ اس کا کام ہوگا۔ نمبر 4، یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم سیاسی بیداری عوام میں پیدا کریں۔ اگر ہم سیاسی بیداری عوام میں پیدا ہی نہ کریں، آپ تمام کی تمام اسکیمیں بھی لے کر جا کر ان کے گود میں بھی ڈال دیں تو وہ ان اسکیموں کو نظر بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ سب کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاسی بیداری عوام میں پیدا کریں۔ سیاست دین سے الگ کوئی شعبہ نہیں ہے، لیکن موجودہ سیاست پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے، اس لیے ہمیں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پیشن گوئی یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے 1960 میں برما کے مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھ کر بیان کیا تھا کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بھی بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور کو پیدا نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کرایا جائے، تو ممکن ہے کہ اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بات کو اپنے جو کان اللہ نے ہم سب کو جو سر پہ دی ہے وہ اس سے نہیں، دل کے کانوں سے سنے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ برما کے مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھ کر بیان کیا تھا کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور کو پیدا نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کرایا جائے، تو ممکن ہے اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے۔ ایک شاعر جن کو ہم علامہ اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا شعر یہاں لکھا ہوا ہے جس کی تشریح ہمارے مفتی عمران صاحب نے کر ڈالی ہے۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی۔ نمبر 5، ہمیں آج یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ کس MLA کے پاس کون سی وزارت ہے، یعنی کون سی منسٹری ہے اور اس کا دفتر کہاں پر ہے، تو ہم اس سے بآسانی کام لے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں میں غفلت برتی تو یہ 5 سال جو یہ کہ ایک سنہرا ہمیں موقع ملا ہے قوم کے مستقبل کو سنوارنے کا، اسے ہم کھو دیں گے، پھر کفے افسوس ملتے پھریں گے۔ ایک بات بہت ضروری یہاں ایک تجویز یہ رکھی گئی ہے کہ جو بھی MLA ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، ان کی آفس کا ہمیں پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے گرہبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، آپ کے MLA جو ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں کوئی آفس بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے۔ یہ آپ کام اسی وقت لے سکتے ہیں جب آپ کا MLA اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی آفس بنائے۔ اگر آفس ہی نہ بنائے تو آپ اپنے مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے تقاضے کس کے سامنے پیش کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ MLA کے پیچھے پیچھے پھریں گے؟ اگر کسی کانسٹیٹوئنسی میں اس طرح کی آفس نہیں ہے تو آپ کو حق ہے، آپ ڈیمانڈ کریں MLA سے کہ بھئی آپ تو ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتے، لیکن ایک آفس بنائیے، وہاں ایک ملازم کو رکھیے، ہم شکایت آپ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق بن کر کام کریں، نہ کہ فریق۔ فریق کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر اور موٹے الفاظ میں کہوں یا سخت الفاظ میں کہوں کہ دشمن۔ آج ایک مسجد کا ذمہ دار دوسری مسجد کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اگر اس طرح ہمارا عمل رہے گا، خدا کی قسم کبھی اللہ کی مدد ہمیں نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق بنے، دوست بنے، معاون بنے، مددگار بنے، تب جا کر قوم و ملت کا کام ہو سکتا ہے، نہ کہ فریق بننے سے۔ اپنے درمیان اتحاد، اتفاق کو پیدا کریں۔ علماء کرام کا علماء کرام کو اپنا معاون سمجھیں، جیسا کہ حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب نے کہا کہ علماء کرام کو مکمل چھوٹ دیں۔ میں اپنی ایک بات بتا کر کے بات آگے چلتا ہوں۔ ایک علاقے میں ایک مولانا نے خطبے کے درمیان میں وہاں کے MLA سے جو کوتاہی ہو رہی تھی اس پر انہوں نے توجہ ڈالی، لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ کام MLA صاحب کا ہے لیکن یہاں ہو نہیں پا رہا ہے۔ یقین جانیے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہوں کہ نیکسٹ جمعہ، آئندہ جمعہ تک اس خطیب صاحب کو اس مسجد سے نکال دیا گیا۔ میرے علم کی بات بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں، یہ کب ہو سکتا ہے معلوم؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مساجد کے ذمہ دار سیاسی حضرات سے پیسہ لیتے ہیں۔ اگر ایک مسجد والے نے بھی اگر MLA سے، کونسلر سے پیسے لیتے ہیں اور اسی مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کے کوئی عالم دین، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی اگر سچ بات کہتا ہے تو وہ MLA کونسلر کا فون آتا ہے صدر صاحب، سیکرٹری صاحب کو کہ آپ وہاں سے ان کو ہٹا دیں۔ اگر کوئی صدر صاحب ہمت والے ہیں یا کوئی سیکرٹری صاحب ہمت والے ہیں، اگر وہ پوچھے MLA صاحب کیوں ہٹائیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، معاشرے میں ان کا اچھا اثر ہے، محلے میں سدھار آ رہا ہے، تو آپ کو MLA صاحب کہیں گے صدر صاحب، سیکرٹری صاحب جو آپ نے رقم لی ہے وہ مجھے واپس کر دیں۔ کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ کو ان کو ہٹانا ہی پڑے گا۔ بہت بڑا خیر جو آنے والا تھا اس خیر کو میرے اور آپ کے ذریعے سے رکاوٹ بن گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مضبوط کرے۔ 4-5 مسجد کے ذمہ دار ہفتہ 10 دن میں ایک دن بیٹھ کر مشورہ کریں، ایک بک رکھیں، یعنی ایک کاپی رکھیں جس میں امور لکھیں، سب کی رائے کو اہمیت سے سنیں اور کوئی بھی کام مشورے سے طے کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صدر صاحب کا اتنا رول ہوتا ہے، اتنے بڑے زبردست ہوتے ہیں، آتے تو دیر سے ہیں لیکن فیصلہ اپنا سنا کر چلے جاتے ہیں۔ بہت دیر سے لوگ امت کی فکر کرتے ہوئے، دین کی فکر کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اس صدر صاحب کو سننے کے لیے فرصت بھی نہیں ہے، دیر سے آتے ہیں، اپنا فیصلہ سنا کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے صدر سے، ایسے ذمہ داروں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر ہمارے میں سے کوئی اگر ایسا ہے، ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے توبہ کرے اور آئندہ جو یہاں پر لکھا گیا ہے، جو تجویز پیش کی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 7،
یاد رکھیں کہ ایک اچھا ذمہ دار، ایک اچھا قائد، ایک اچھا لیڈر وہی ہے جو اپنے سے زیادہ ملت کے مفاد کو سامنے رکھے اور کام کرے۔ ہر کام کی کامیابی اور ہر تحریک کی کامیابی کے لیے ان 4 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے۔ نمبر 1، علماء کا علم ہو۔ اگر کوئی ذمہ دار، کوئی تنظیم، کوئی جماعت کوئی فیصلہ لے رہی ہے، بالخصوص دینی فیصلہ لے رہی ہے، تو ایسے موقع پر اس کمیٹی میں، اس جماعت میں، اس میٹنگ میں کم از کم ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی عالم دین کی رہبری نہ لے، اگر کوئی چوک ہو جائے آپ کے فیصلے میں، تو آپ کیا کریں گے؟ آج تو ماحول یہ ہے کہ ایک عالم دین بھی ایک کمیٹی میں موجود نہیں ہے، اور اس پر فخر سے بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، حکماء کی حکمت بھی چاہیے۔ آپ کے علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو بہت اللہ نے حکمت سے نوازا ہے، ان کو قریب کرے، ان کو اپنے پاس بلائیں، ان کی حکمت کا آپ پورا سہارا لیں، پورا تعاون لیں، انشاءاللہ اچھے فیصلے آپ کو ملیں گے۔ نمبر 3، مالداروں کا مال بھی چاہیے۔ مالدار یہ سمجھے اگر میں کمیٹی میں جاؤں، میں مشورے میں جاؤں، اگر میں کسی تنظیم میں جاؤں تو مجھے چندہ دینا پڑے گا، وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ارے بھائی، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرے گا تو کہاں جائے گا؟ ہاسپٹلوں میں جائے گا؟ تیرے مرنے کے بعد ایسے لوگ کھائیں گے، ایسے لوگ وارث بنیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرا کمایا ہوا مال محنت سے کہیں گناہ کے کاموں میں، اللہ کے ناراضگی کے کاموں میں نہ چلا جائے۔ تو ایسے موقع پر میں مالداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ مالداروں کا مال بھی ایسے موقع پر لگنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات ماشاءاللہ صدا اتحاد کے ذمہ داروں نے جو لکھی ہے اسے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ اولیاء اللہ کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرانا چاہیے۔ بھائی، حکمت بھی مل رہی ہے، مالداروں کا مال بھی مل رہا ہے، علماء کا علم کا سہارا بھی مل رہا ہے، لیکن یہ سب اس وقت کامیاب ہوگا جب ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے گا، جب اللہ چاہے گا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے جو نیک بندے جا کر کے اپنے کام کو پیش کریں، پھر ان سے دعا کی درخواست کریں۔ نمبر 8، ان کاموں میں مضبوطی لانے کے لیے سمجھدار، مطیع و فرمردار نوجوانوں کی ایک جماعت کو تشکیل دیں، اس لیے کہ آپ کے بعد انہی کو ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ جب آپ ان نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر کام کریں گے تو آپ کے ساتھ کام رہ کر وہ کام کو سیکھیں گے۔ علاقوں میں کچھ ایسے نوجوان بھی رہتے ہیں جو سوشل ایکٹیویٹیز ملی کام کرتے رہتے ہیں، ایسے نوجوانوں کی بھی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی ہوتی رہنی چاہیے، ان کاموں کی سراہنا ہونی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو رہبری کی خود سے ان کی رہبری بھی کرنا چاہیے۔ اس سے نوجوانوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 9، حکومت کی 5 اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کی ترتیب بنائیں۔ صدا اتحاد کرناٹک کی ایک گراؤنڈ رپورٹ کے مطابق مسجدوں سے ابھی تک کوئی مضبوط اقدام اس طرف نہیں ہوا ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کو ان اسکیموں کو کس طرح اپلائی کرنا ہے معلوم نہیں۔ اس کام کی طرف بھی مسجد کے ذمہ دار حضرات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، سیاسی میدان میں مسلم نمائندگی کو بڑھانے کے لیے بھی مسجد کے حضرات، ذمہ دار حضرات، علماء، دانشوران قوم و ملت، بلکہ سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ مسلم نمائندگی بڑھے گی، قوم بڑھے گی، اور ابھی سے پارلیمانی اور MP الیکشن میں کوشش کرنا چاہیے، اور مسلم علاقوں میں مسلم نمائندگی کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جو سیاسی شعور بالکل نہ کے برابر ہے، یا یوں کہیے کہ سیاسی طاقت میں ہم بہت کمزور ہیں، پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سیاسی طاقت کو مضبوط بنائے، اور اس کام کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صدا اتحاد کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ یہ در در جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، علاقہ جا رہے ہیں، شہر جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اس وقت ضرورت ہے ایسے لوگوں کا ہم ساتھ دیں، معاون بنیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے شانہ بشانہ کام کریں، تو انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ریاست کرناٹک میں اور پورے ملک کے اندر ہماری سیاسی طاقت مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔